لیکن ساری دنیا کے نفع کی چیزیں اللہ نے بنائی، اور ہر انسان کو ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور پھر ساری نعمتیں اللہ نے دی، بولنے کی زبان، سننے کے کان، دیکھنے کی آنکھیں، کام کرنے کے ہاتھ، چل کر جانے کے پاؤں اور ٹانگیں، سب اللہ نے دی، اور پھر انسان کی ضرورتیں کھانے پینے کی وہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے بنایا، اس کے لیے پیغمبر بھیجے۔ یہ پیچھے تکلیف دیکھو، یہ سخت ہے، تکلیف ہوئی۔ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، ہر انسان کے جسم کی سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور کس لیے انسان کو بنایا اس کے بتانے کے لیے پیغمبر بھیجے۔ تو سارے پیغمبروں کا کلمہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اگلے سے اس پیغمبر کی صفت ہوتی ہے، جو بتاتا ہے تو آخری پیغمبر کی صفت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو پھر حدیث میں ہے کہ ہر انسان کے جسم کا ایک حصہ ہے، وہ نیکی والا بن جائے تو سارا جسم نیک عمل کرتا ہے، وہ خراب ہو جائے تو پھر سارا جسم نیک عمل چھوڑ کر برے کام کرتا ہے، اسبابوں میں لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے بتانے کے لیے کہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، زمین پر رہنے کے، کھانے پینے کی کتنی ہزار نعمتیں اللہ نے بنائی۔ روشنی نہ ہو تو کچھ پیدا نہیں کر سکتا، تو دن کی روشنی سورج کی اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور ساری نعمتیں جو زمین پر انسانوں کے فائدے کی بن رہی، سب اللہ کے حکم سے بن رہی۔ باقی انسانوں کو کس لیے بنایا؟ تو اس کے لیے پیغمبر بھیجے۔ اور باقی قرآن حدیث ہی مضمون ہے کہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، کہ پیغمبر کے عملوں پر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، مال اسباب کے فائدے فوراً نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تمہیں دنیا کے مال اسباب دھوکے میں نہ ڈالے، سب کچھ اللہ نے بنایا، اللہ کے رضا والے عمل قبول کرو۔ تو وہ عمل بتانے کے لیے پیغمبر بھیجے۔ تو سارے پیغمبروں کا پہلا عمل کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اگلے سے اس پیغمبر کی صفت ہوتی ہے جو پیغمبر اللہ بھیجتے ہیں، تو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو انہوں نے دعوت کلمے کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور پھر عملوں کا سارا بیان کے لیے قرآن سارا نازل فرمایا،
سے سارے عملوں کا بیان کہ پیغمبر کے عمل قبول کرے تو کیسی رحمتیں برکتیں دنیا میں آئیں گے، اور جو پیغمبروں کے عملوں کو قبول نہیں کرے، مال اسباب بڑے بنائے، لیکن اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آئیں گے۔ تو قرآن میں ذکر ہے کہ جنہوں نے اسباب نفس کے بڑے بنائے، کلمہ پیغمبر کے عمل قبول نہیں کیے، ان پر عذاب آئے، اس پر ہلاک ہو گئے۔ اور جنہوں نے پیغمبروں کے کلمہ پڑھا، نمازیں پڑھی، سنت عمل کیے، ان پر برکتیں آئی۔ اور پھر حال یہ تھا کہ کچھ نیک لوگوں کو عمل بتاتے تھے، وہ فوت ہو گئے، تو لوگوں نے سوچا کہ وہ نیک لوگ عمل بتاتے تھے، ان کی شکل کے بت بنا کر رکھ لیں، ان کے سامنے جیسے نیک عمل کرتے تھے وہ عمل کریں۔ تو غالباً آتا ہے کہ وہ 360 تعداد تھی، 360 ان کی شکل کے بت بنا دیے، تو ان کے سامنے بیٹھ کر جیسے نیک عمل کرتے تھے عمل کرتے رہے، لیکن شیطان دشمن ہے، وہ غلط خیال ڈالتا ہے، ان کے اولادوں میں ڈال دیا کہ تمہارے باپ دادے ان بتوں پہ سجدے کرتے تھے، تو شیطانی اثر سے پھر لوگ بیت اللہ کے ساتھ 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کے سامنے آ کر سجدے کرتے۔ جو بیت اللہ رحمت کی جگہ تھی وہاں گناہ شروع ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں کہ جب بھی لوگ گناہ میں ہو جاتے، اللہ نے پیدا تو کیا نیک عملوں کے لیے، تو اللہ پیغمبر بھیجتے عمل بتانے کے لیے، تو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ جب پیغمبروں تو حدیث میں یہ ہے کہ ہر انسان کے جسم کا ایک حصہ ہے، وہ نیکی والا بن جائے تو سارا جسم نیک عمل کرتا ہے، وہ خراب ہو جائے تو پھر سارا جسم نیک عمل چھوڑ کر برے کام کرتا ہے۔ تو پھر بتایا کہ اللہ وحی القلب، سب تو جیسے سنو کہ وہ دل ہے، دل نیکی والا ہوگا سارا جسم نیک عمل کرے گا، دل خراب ہو گیا تو سارا جسم نیک عمل چھوڑ کر برے کام کرے گا۔ تو اس کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو سکال یہ ہو گیا تھا کہ بہت سارے نیک آدمی فوت ہو گئے، وہ نیک عمل بتاتے تھے، جب وہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے سوچا کہ ان کے سامنے جیسے نیک عمل کرتے تھے ان کی شکل کے بت بنا کر رکھ لو اور نیک عمل کرتے رہو۔ تو بخاری میں آتا ہے 360 نیک آدمی تھے، بار بار جو عمل بتاتے تھے ان کی شکل کے بت بنا کر بیت اللہ کے پاس رکھ لیے۔ پہلے وہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، اب ان کی شکل کی بتوں کے پاس بیٹھ کر نیک عمل کرتے رہے، لیکن شیطان دشمن ہے، وہ غلط خیال ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ تمہارے باپ دادے تو ان کے سامنے سجدے کرتے تھے،
تم وہاں جا کر ان بتوں کے سجدے کرو. شیطانی اثر سے اب لوگ بیت اللہ میں آتے. انہیں کہا جو لوگ جو فوت ہو گئے ان کی شکل کے جو بت رکھے تھے وہ ان کے سامنے سجدے کرتے. بیت اللہ جو رحمت کی جگہ تھی وہاں گناہ شروع ہو گیا. تو اللہ بڑی مہربان ہے. جب لوگ نیک عمل چھوڑ کر گناہ میں ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے کہ گناہ چھوڑو نیک عمل کرو. تو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو حالت ہے کہ پیغمبروں کے دل میں تو بچپن سے اللہ تعالیٰ ہدایت کا نور بھر دیتے ہیں. وہ ہر وقت نیک عمل کرتے ہیں. تو آپ کے والد فوت ہو گئے تھے. اسباب والد بناتے ہیں، اسباب نہیں تھے، لیکن دل میں اللہ نے ہدایت کا نور بھر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت نیک عمل کرتے. جب اتنا ہو گیا کہ لوگوں کی خدمت کے کام کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بچہ یتیم ہے، والد فوت ہو گیا، اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، اس یتیم کی خدمت آپ کرتے. کوئی بوڑھا ہو گیا، اس کی اولاد کوئی نہیں یا اولاد ہے وہ کہیں چلے گئے، وہ کام نہیں کر سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھوں کی بھی خدمت کرتے، یتیموں کی خدمت کرتے. کوئی بیمار ہو گیا، بیماری کی حالت میں اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی بھی خدمت کرتے. تو آپ کی خدمت کے کاموں سے سب بستی والے کہتے کہ بہت اچھے شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لوگوں کی بڑی خدمتیں کرتے، آپ کی تعریف کے الفاظ بولتے. تو نیک آدمی فوت ہو گئے تھے تو ان کی شکل کے بت بنا کر رکھ لیے تھے. کہ شیطان نے ایسا ڈالا کہ تمہارے باپ دادے ان کے سجدے کرتے تھے، تم ان بتوں کے سجدے کرو. وہ شیطانی اثر سے ہم سب لوگ جو مکہ مکرمہ بیت اللہ میں آتے ان بتوں کے سجدے کرتے. بیت اللہ جو رحمت کی جگہ تھی وہاں گناہ کے کام شروع ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہے. جب لوگ گناہ کرنے لگ جاتے ہیں تو اللہ پر ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ کہا رہتا ہے کہ آپ کے والد تو فوت ہو گئے، آپ یتیم تھے، لیکن پیغمبروں کے دل میں اللہ بچپن سے ہدایت کا نور بھر دیتے. وہ ہر وقت نیک عمل کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنا ہو گیا کہ خدمت کے کام کر سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی یتیم ہے، والد فوت ہو گیا، اس کی خدمت کا کام کرنے والا کوئی نہیں، اس یتیم کی خدمت کے کام کرتے، جو اس کی ضرورتیں ہوتی وہ اسباب اس کو دیتے. کوئی بیمار ہو گیا، بیماری میں اس کے گھر میں کوئی خدمت والا نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی خدمت بھی کرتے. کوئی بوڑھا ہو گیا، کام نہیں کر سکتا، بڑھاپے میں اس کی اولاد کوئی نہیں یا اولاد ہے وہ کہیں چلے گئے تو ان بوڑھوں کی بھی خدمت آپ کرتے اللہ کی رضا کے لیے. خدمت کے کاموں سے لوگ کہنے لگ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے شخص ہیں، اچھے خدمت کے کام کرتے ہیں.
تو سکار یہ تھا کہ بیت اللہ کے سامنے 360 بتیں رکھے ہوئے تھے، وہاں جو جاتے بتوں کے سجدے کرتے۔ اب جب آپ کی عمر اتنی ہو گئی، اللہ کا حکم خدمت کے کام کرتے تھے تو لوگ سب آپ کی بڑی تعریف کرتے، بہت اچھی خدمتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کو حکم آ گیا کلمے کا کہ اب سب کو کلمہ پڑھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا ترجمہ تھا کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں مگر ایک اللہ کی ذات، اس کی عبادت۔ تو کیسی عبادت کرو؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، آپ جیسے عمل کرتے ہیں بتاتے ہیں وہ عمل کرو۔ تو حکم ہو گیا کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر کرو، اور دوسروں کو دعوت دے کر کوئی کافر ہے بتوں کو سجدہ کرتا ہے اسے کلمہ پڑھاؤ۔ کہ جو کلمہ پڑھ رہے تھے بیت اللہ کے پاس 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ بتوں کو سجدہ نہیں کرتا تھا، علیحدہ طواف کرتا اور نمازیں پڑھتا۔ اور حج پر ہر علاقے والے جماعتیں بن کر آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جماعت کو دعوت دیتے۔ تو قدرتی مدینے والے ایک سال کو چھوڑے آئے، ان کو دعوت دی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، نمازیں پڑھنے لگ گئے۔ پھر دوسرے سال حج کے موقع پر اس سے ذرا زیادہ ہر بستی والے جماعتیں بن کر آتے تھے حج پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جماعت کو دعوت دیتے۔ پھر دوسرے سال بھی مدینے والے جتنے آئے ان کو دعوت دی، سب نے کلمہ پڑھ لی۔ پھر تیسرے سال حج کے موقع پر وہ آتا ہے کہ مدینے والے کوئی 70 کے قریب تعداد آئی، ان کو دعوت دی، ان سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو بڑی جماعت تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہاں والے مکے والے تو آپ کا کلمہ نہیں مانتے، اللہ نے ہمیں توفیق دی، آپ ہمارے ساتھ مدینہ چلو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اللہ کا حکم جو ہے وہ کرتا ہوں، جب تک اللہ کا حکم مکہ چھوڑنے کا نہ ہو تو چھوڑ کر نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا پھر ایک صحابی بھیج دیں جو ہمیں ساری سنتے سکھلا۔ آپ نے ایک صحابی بھیج دیا، اس صحابی کا ان کے ساتھ جانے سے مدینے والے سب کلمے پر آ گئے، اکثر لوگ سارے کلمے پر آ گئے۔ کسی گھر میں کچھ نے کلمہ پڑھ لیا، کچھ نہ پڑھنے والے، لیکن اکثر لوگ کلمہ پڑھ کر نمازیں پڑھنے لگ گئے۔ اب مکے کے کافروں نے سوچا کہ ہمارے باپ دادے تو ان بتوں کے سجدے کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے روکتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں کرتے، ان کو قتل کرنا چاہیے۔ تو آپ کا حل یہ تھا کہ آپ کے سارے رشتے دار آپ کی رات کو حفاظت کرتے تھے کہ ان کو رات کو آ کر کوئی تکلیف نہ دے۔ آپ کے رشتے دار رات کو بھی آپ کے مکان کے باہر لائن بنا کر ٹھہرتے تھے تاکہ ان کو تکلیف دینے کے لیے نہ آئے۔ اب کافروں نے سوچا کہ جو بھی ان کا کلمہ پڑھتا ہے باپ دادے کے طریقوں کو چھوڑ دیتا ہے، بتوں کے سجدے چھوڑ دیتا ہے، ان کو قتل کرنا چاہیے۔
ان کے رشتے دار حفاظت کرتے ہیں تو قتل کے لیے بہت سارے ساتھی مقرر کیے جائیں. کوئی 100 کے قریب انہوں نے قتل کے لیے آدمی مقرر کر دیے کہ اب جب مکان سے نکلیں گے ان کو قتل کریں. وہ رات کو آ کر آپ کے مکان کے باہر لائن بنا کر بیٹھ گئے. جب کافروں نے قتل کی ترتیب کر لی تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ مکہ شریف چھوڑ کر مدینے چلے جائیں. آپ نے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ کرتے تھے. آپ ذکر کرتے نکلے. 100 کے قریب آدمی لائن بنا کر بیٹھے ہوئے تھے قتل کے لیے. آپ نے اللہ کے حکم سے ذکر کرتی مٹی اٹھا کر پھینکی. اللہ نے سب کی آنکھوں میں مٹی ڈال دی. اللہ جس کی حفاظت کرے اسے کوئی تکلیف نہیں دیتا. اور سب آنکھیں ملنے لگ گئے. آپ نکل کر چلے گئے. تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ وہاں سے نکل کر پہلے قریب ایک پہاڑ تھا اس میں غار تھی اس میں ٹھہر گئے. اب جو رات کے لیے لوگ قتل کے لیے آئے تھے جب سورج نکلا تو آپ باہر نہ آئے تو وہ اندر اس مکان میں گئے کہ اندر ہیں ان کو قتل کریں. اندر گئے تو اندر مکان میں کوئی نہیں تھا. گھر والے تھے. انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو رات کو چلے گئے. اب وہ قتل کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے سوچا کہ وہ جب چلے گئے ہیں تو وہاں جا کر ان کو قتل کریں. اب کچھ لوگ لے لیے جو قدموں کے نشان دیکھ کر چل سکے ان کے پیچھے چل کر جائیں گے. آپ وہاں سے نکل کر ایک پہاڑ میں غار تھا اس میں بیٹھ گئے تھے. بڑا غار تھا. اب وہ قدموں کے نقشوں کو دیکھ کر چل کر اس غار تک پہنچے تو اللہ حفاظت کرتے ہیں. جب وہ اندر بیٹھ گئے تو ایک عوام جو جال بناتا ہے وہ اپنے ٹھہرنے کا اس نے غار کے آگے وہ جال بنا دیا. جب قدموں کے نشان پر وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا اس غار میں داخل ہوتے تو یہ جال ٹوٹ گیا ہوتا ہے یہ غلط لایا. وہ سب واپس جا کر بیٹھ گئے. پھر آپ کے رشتے داروں نے آ کر بتا دیا کہ قتل والے تو سب ناامید ہو کر بیٹھ گئے. اب آپ سفر کر دیں. آپ پھر وہاں سے سفر کر کے مدینہ پہنچ گئے. اللہ جس کی حفاظت کرے اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا. تو مدینے والے سب کلمہ پڑھتے تھے. آپ نے اپنا مکان نہیں بنایا. پہلے اعمال کی جگہ مسجد بنائی کہ سب اکٹھے ہو کر اعمال کریں. تو مسجد بنائی تو پھر مسجد میں آپ بیان فرماتے اور پھر مشورے دیتے کہ اللہ کی رضا کا کلمہ جو پڑھے گا نمازیں پڑھے گا جنت میں جائے گا اور جو کلمہ نہیں پڑھے گا مرے گا تو دوزخ کی آگ میں جائے گا. اس لیے ساری بستیوں کو کلمہ پڑھاؤ. تو کئی مدینہ کے بستی میں کلمے پڑھ گئے. اب
مکے والوں کو خبر پہنچے کہ مدینے کے ارد گرد کی بستیاں بھی باپ دادے کے طریقوں سے ہٹ کر ان کے کلمے پر آ گئے، اور شیطان نے مبارک فوج بنا کر ان سے لڑائی کر کے ان کو قتل کرنا چاہیے، باپ دادے کے طریقوں سے نہ ہٹا۔ اب مکے والے فوج لے کر آ گئے، آپ پر خبر پہنچی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ مکے والوں کی لڑائی کی فوج آ رہی، کون کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو تقریباً صحابہ 313 تیار ہو گئے کہ ہم مقابلہ کریں گے، ان کی فوج آ رہی، لیکن ہر ایک کے پاس ہتھیار نہیں تھے، کچھ کے ہتھیار تھے، کچھ خالی ہاتھ والے تھے۔ تو جدھر سے مکے والوں کی فوج آ رہی تھی اس طرف جا کر وہ ٹھہر گئے۔ تو رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دعا مانگتے رہے کہ اللہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، نمازیں پڑھتے ہیں، یہ اگر سارے شہید ہو گئے تو کلمہ ختم ہو جائے گا، کرتے اللہ۔ اب جب سورج نکلنے کے بعد لڑائی کی حال کے لیے مکے والے کھڑے ہو گئے، آپ کی دعا پر جب لڑائی شروع کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج آسمانوں سے بھیج دی لڑائی کے لیے۔ کافی دیکھ رہے کہ فوج آسمانوں سے آ رہے، تو لڑائی شروع ہوتی کتابیں ہوتا ہے کہ تقریباً اتنی دیر بکری کا دودھ نکالا جاتا ہے، اتنی دیر کافی لڑائی میں ٹھہرتے نہیں تھے، بھاگنے لگ جاتے تھے۔ تقریباً 3 منٹ تک لڑائی شروع ہونے کے بعد کافر بھاگ جاتے تھے، اپنا سامان بھی چھوڑ جاتے تھے۔ اللہ جس کی حفاظت کرے اسے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ تو بہرحال 8 سال تک مکے والے فوج بنا کر آتے رہے، لیکن لڑائی شروع ہونے کے بعد بھاگ جاتے، اپنا سامان بھی چھوڑ دیتے تھے۔ 8 سال گزرنے کے بعد فوج بنانے کی طاقت نہیں رہی۔ آپ پر بھی حال پہنچ گئے کہ آپ مکے والے فوج نہیں لا سکتے، آپ پھر صحابہ کو لے کر مکہ مکرمہ میں گئے۔ اب انہوں نے کئی سال ظلم کیے، سب کو جمع کیا، جمع کر کے فرمایا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ جب یہ کہا تو انہوں نے کہا آپ بہت اچھے شخص ہیں، آپ کے والد بھی بہت اچھے تھے، آپ کی تعریف کے الفاظ بولے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے، میں نے تمہارے سارے ظلم معاف کر دیے۔ کتنے صحابہ شہید کیے تھے لڑائیوں میں، کئی زخمی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی لڑائیوں میں ان کی لڑائی سے زخمی ہوئے، لیکن ظالموں پر قبضہ ہوا تو ان کو معاف کر دیا۔ جب معاف کیا تو ساروں نے کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھ لیا تو بیت اللہ کے پاس جو بت رکھے ہوئے تھے ان سب کو اٹھا کر پھینک دیا، سب نمازیں پڑھنے لگ گئے۔ اور پھر جب صبح کی نماز کے بعد اکٹھے بیٹھتے تھے تو آپ ترغیب دیتے کہ سب نعمتیں اللہ نے دی، ہر انسان کو کے جسم کی نعمتیں سب اللہ نے دی، بولنے کی زبان، دیکھنے کی آنکھیں، سننے کے کان، چلنے کے قدم، کام کرنے کے ہاتھ،
اور پھر ساری زمین پر جو نعمتیں انسانوں کے لیے کھانے پینے کی رہنے کی سب اللہ نے بنائے. کہ جس اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں اس کے راضی کرنے والے رضا کے عمل کریں، اللہ کی رحمتیں برکتیں دنیا میں آئیں گی. اور مرنے کے بعد اللہ جنت کی نعمتیں انہیں دیں گے، ان کی قبروں میں بھی جنت کی نعمتیں. تو اس معاشرے سے پھر صحابہ کی جماعت بن کر وہ ہر علاقے میں جاتے تو اکثر جگہ والے کلمہ پڑھ لیتے، اور جو کلمہ نہ پڑھتے انہیں کہتے صلح کر کے رہو، تو صلح کرتے، پھر صلح میں بھی کلمے پڑھ آ جاتے. اور جہاں کہتے ہم لڑائی کریں گے تو کتاب میں آتا ہے جب لڑائی شروع کرتے تھے تو تقریباً 3 منٹ کے بعد پھر بھاگنے لگ جاتے، اپنا سامان بھی چھوڑ دیتے. تو اس حال میں صحابہ اور صحابہ سے جو کلمہ پڑھے وہ بھی اسی ترتیب پر تقریباً ساری دنیا میں کلمہ پہنچا ہے صحابہ کی محنت سے. اور صحابہ کے ذریعے سے جو کلمہ پڑھے وہ بھی پھر ہر سال جماعت بنا کر ملکوں میں جاتے تھے، ان کے ذریعے سے بھی ملکوں کے لوگ کلمہ پڑھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج پر فرما دیا تھا کہ اللہ کی رحمتیں برکتیں کلمہ پڑھنا، نمازیں پڑھنا، سنت عمل کرنا اس پر آتی. جو موت سے کلمہ نہ پڑھے تو مرتے ہی دوزخ کی آگ میں اس پر دوزخ کی آگ آ جاتی ہے، دوزخ کے عذاب میں جاتا ہے. اس لیے ترغیب دی کہ اب ساری دنیا کے لوگوں کو کلمہ پڑھاؤ، جو کلمہ پڑھ لے اسے سنتے سکھلاؤ، جو کلمہ نہ پڑھے ان سے صلح کرو، پھر صلح میں کوشش کرو ان کو کلمہ پڑھانے کی. تو صحابہ ہر سال 4 مہینے یا 6 مہینے جس ملک کا مشہور ہو جاتا تو اعمال کی محنت کے لیے جاتے تھے، اور ان کے ذریعے سے بھی جو کلمہ پڑھ لیتے انہیں بھی کہتے کہ ہر سال 4 مہینے 6 مہینے کی جماعت بنا کر ملکوں میں جاؤ. اکثر صحابہ جماعت بنا کر جاتے تھے. بس صحابہ اکیلے بھی جماعت تمہاری نہیں ہوئی تو وہ اکیلے بھی کافروں کے ملک میں پہنچ کر ان کو کلمہ پڑھانے لگ گئے. تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ امت نے کئی حال بنیں گے، اعلیٰ درجہ ایک. پوچھے گا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ فرمایا جس ترتیب پر میں اور میرے صحابہ اعمال کے تقاضوں پر اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، جو اس ترتیب پر آئیں گے اعلیٰ درجے والے بنیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جس کے 4 مہینے لگ گئے، 2 سال کے چلے بھی لگ گئے، شاید یہ ہو گئی تو وہ تو ملکوں کی جماعتیں بنا. جو جماعت بن جائے تو مرکز والے ان کی تشکیل کریں. تو ملکوں کی جماعتیں بنانے کی کوشش کون کون کرے گا؟